کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، جشن آمد رسول ہے، اور کائنات انسانی کا ہر خطہ اور ہر انسان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے منایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا۔ جب کن کے صحیفے کو زمینوں پہ اتارا، خالق نے اسے نام محمد سے سنوارا۔ تابندہ اسی نور سے آدم کی جبیں تھی، جبریل سے پہلے بھی تھا روشن یہ ستارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ولادت کا ذکر جو ہے، ان کی تخلیق کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے کیا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی جا بجا جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب صحائف دیے گئے، انہوں نے جب کھول کر دیکھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود تھا، اس میں گرامی موجود تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا مجھ سے پہلے بھی کچھ انسان جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، اول انسان جو ہو وہ تم ہی ہو، اور تمہیں ہی میں نے تخلیق کیا ہے۔ یہ میرے نبی کا نور ہے جو آپ کی تخلیق سے ہزاروں برس پہلے، بعض روایات میں 60,000 برس آتا ہے، بعض روایات میں کچھ اور آتا ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کرتے رہے۔ آپ کی آمد، آپ کی بعثت پر خوشیاں مناتے رہے، اور کائنات انسانی کا ہر انسان جو ہے وہ آپ کی آمد کو نعمت عظمیٰ سمجھتا ہے، اور نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا جو ہے اللہ رب العزت نے انسان پر واجب کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات سجا دی، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ جب اپنا حبیب تم لوگوں میں بھیج دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آج ہم
ان کے جو ہم پر احسانات ہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت عظمیٰ کا بطور شکر ایک ہم مجلس کا انعقاد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کے شرکاء ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سلیم، آپ ماشاء اللہ ماہر تعلیم بھی ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، محقق ہیں، اور آپ لندن میں ایک عرصہ سے مقیم ہیں اور منسٹری آف جسٹس میں مسلم ایڈوائزر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مکس نیوز کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب، آپ چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان ہیں، ماشاء اللہ ماہر تعلیم ہیں، آپ بھی ریسرچ، بچوں کو بھی ریسرچ کرواتے ہیں اور کئی پروگراموں میں تواتر سے آپ حصہ بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اس خطہ جنوبی پنجاب کے بالخصوص معروف نعت خواں، بزرگ نعت خواں منیر ہاشمی سعیدی موجود ہیں۔ آج ہم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت وہ پیش کریں گے، ہم سنیں گے۔ منیر ہاشمی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد سلیم سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے اور پوری دنیا میں مسلمان بڑے جوش و خروش سے جشن آمد رسول کے حوالے سے میلاد مناتے ہیں۔ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ روحانی مقاصد کیا ہیں اور مذہبی مقاصد کیا ہیں؟ اور یوں بھی تھوڑا سا کویسچن، چونکہ آپ محقق ہیں، اور کیوں مناتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب اس بہت خوبصورت شعر سے کرنا چاہتا ہوں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو جب یہ اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو اس وقت آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے اور بہت خوشی کے عالم میں وہ گھر گئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کیا کہ بابا جان، آپ کے گھر میں ایک مولود ہوا ہے، مولود عجیب۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت تھوڑے سے اس سے پریشان ہوئے کہ مولود عجیب، خدا نخواستہ اس کی کچھ جسمانی کیفیات میں کچھ عجیب الخلقت ہونے کی کوئی بات ہے یا کیا ایسی بات؟ تو انہوں نے کہا اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اماں جان نے کہا کہ ان کے آنے کے وقت کچھ ایسی علامات اور کچھ ایسے آثار میں نے دیکھے ہیں جو آج تک میں نے کسی اور سے نہیں سنے۔ سبحان اللہ۔ دادا جان نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور یہ کہا الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد ساد فی المہد الغلمانی اعیذہ بالبیت ذی الارکان۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میں یہ بچہ خوبصورت اور طیب پاکیزہ بچہ عطا فرمایا جو پنگھوڑے میں بچوں کا سردار ہے، جو پنگھوڑے میں سرداروں جیسے، پنگھوڑے میں بچوں کا سردار ہے
اور میں ارکان والے گھر کی پناہ میں اس کو دیتا ہوں، ہر حاسد سے اور ہر بری نظر رکھنے والے سے۔ سبحان اللہ، یہ پہلی نعت ہے، یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے میلاد اور ہے۔ پہلی نعت ہے جو دادا جان نے کہی اس سبحان بچے کو اللہ۔ دیکھ کر، اور اس میں یعنی بچے کو طیب کہا، بچے کو قائد کہا، سید کہا۔ دادا جان نے دو سبحان بڑی اللہ۔ خوبیاں بیان کی کہ یہ پاکیزہ شخصیت ہے میرے ہاتھوں میں، اور یہ سردار ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کے چہرے کے اوپر یہ آثار دیکھے کہ یہ کائنات کے سردار بننے والی شخصیت ہے۔ یہ پہلی نعت ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوشی ہوئی ان کو۔ اور جب یہی خبر جو ہے وہ صوبیہ نے اپنے مالک تک پہنچائی کہ آپ کے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے تشریف لے جانے والے بھائی کے گھر بیٹا دیا ہے، تو وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اشارے سے اسے کہا، سبحان اللہ، انگلی کے اشارے سے، انگلی سے اشارے سے کہا کہ تو اب میری آزاد ہے۔ تو یہ بھی خوشی کی کیفیت تھی۔ اب یہ جو خوشی کی کیفیات ہیں، یہ ابتدائے آفرینش سے، آپ کی آمد سے وقت سے چلی آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے خاندان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ آپ کی تشریف آوری کی جو ہے یہ اپنے خاندان میں روایات بتائے جا رہے تھے کہ اس خاندان میں ایک بہت عظیم الشان شخصیت آنے والی ہے جس کو اللہ بہت بڑا شرف اور عظمت عطا فرمائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب بیسیکلی آپ کی آمد سے پہلے، بلکہ اگر قرآن میں جائیں تو ڈاکٹر صاحب قرآن سے بڑی تو سند کوئی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جس طرح سے ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں، آپ دونوں صاحب علم حضرات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی سورہ نمبر 80 آیت نمبر 81 میں آپ کی آمد کا جس طرح سے ایک پورا ماحول ذکر فرمایا ہے کہ ارواح انبیاء موجود ہیں، اور اس میں ایک شخصیت کا تعارف کروایا جا رہا ہے، پھر ان پر وعد وعید لیے جا رہے ہیں، پھر گواہیاں ڈلوائی جا رہی ہیں، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ان گواہیوں کے اوپر گواہی دیتا ہوں۔ تو اس وقت اس بات کا انبیاء کرام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ رب العالمین جو اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ کسی شخصیت کا تعارف کروا رہا ہے وہ کتنی عظیم الشان شخصیت ہوگی۔ اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہیں مبشرا برسول یاتی من بعدی، میں ایک آنے والے کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام گرامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو آپ کی جو فرمان ہے یا آپ کا کہنا ہے اس میں بات یہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری جو ہے اس کائنات میں ایک بہت بڑے واقعے کی حیثیت رکھتی ہے، بڑا ایک جو ہے وہ سینٹرل ایونٹ ہے۔ تو اصل میں میری دانست میں، ایک میں طالب علم ہوں، اپنے آپ کو میں ہمیشہ طالب علم ہی سمجھتا ہوں، میری دانست میں نے جو سمجھا ہے سرکار کی یہ جو آمد کے ایام ہے خاص طور پر، اور اس میں پوری امت، چونکہ مجھے انٹرنیشنل کمیونٹی میں رہنے کا ایک تجربہ ہے، تو یہ پاکستان کا تعلق نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں 81 میں جب وہ اسٹیبلش ہوئی اور میں وہاں کے سٹاف میں شامل تھا، تو جو ایجپشین ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں کارڈ دے رہے تھے سرکار کی آمد کے موقع پر، انہوں نے ہمیں کارڈ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیونٹی وہاں سے پاکستان میں آئی تھی انہوں نے ایک الگ سے مطلب اپنا ایک کلچر جو تھا وہ ہم تک اس کا اظہار کیا۔ تو مقصدیت اس کی یہ ہے ڈاکٹر صاحب میرے نقطۂ نظر کے مطابق کہ سرکار اس کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے، آپ اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے لیے آپ کی حیثیت یہ ہے کہ رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ ہمارے لیے رؤوف الرحیم ہیں، یعنی آپ کی شفقت اور محبت مومنین کے لیے تو ہر درجے کی بڑی ہوئی ہے۔ اب اتنی، ایک منٹ میں مکمل کر لوں جملہ، اتنی عظیم رحیم کریم شخصیت جو ہے، وہ جو نظام اور جو دستور لے کر آئے، جس میں اس بات کی پوری گارنٹی موجود ہے
کہ جو بھی اس دستور کے مطابق انسانیت میں عمل پیرا ہوگا، عزت اور عظمت اور ہر طرح کا آرام اور سکون اسی کے قدموں میں آ کر پڑے گا۔ آج امت کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ان ایام میں امت اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ وہ اس پیغام سے کتنا ریلیٹ کر رہے ہیں یا کتنا نہیں کر رہے۔ یہ سب سے بڑی مقصدیت ہے کہ ان ایام کے حوالے سے امت انفرادی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی آمد کا ذکر ہو جائے، اس کو ہم لیں گے نا، اس کو بعد میں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے ان رسولوں اور پیغمبروں کی آمد کا، نبوت کا، رسالت کا ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء بن کر آئے، ان کی آمد کا ذکر جو ہے ہر نبی نے کیا ہے۔ جیسے انہوں نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی وضاحت کی، تو اس میں خسرو علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من بودم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ماشاءاللہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی سی گفتگو فرمائی ہے اور آمد رسول پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تخلیق کرنے کے بعد جو انبیاء رسول کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام پذیر ہوا۔ اب آپ دیکھیں اس میں ہر آنے والے نبی نے، جیسے آپ نے کہا کہ ہر نبی نے یہ بشارت دی، ہر رسول نے اس بات کی بشارت دی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ بات تو یعنی سب جانتے ہیں، مذاہب کے لوگ بھی جانتے ہیں، باقی مذاہب کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو آسمانی کتابیں اس وقت موجود ہیں ان سب میں یہ بشارتیں موجود ہیں۔ بلکہ جو آپ نے سفر شام کیا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ جا رہے تھے، تو اس میں ایک راہب نے یہ پیشینگی کی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ جو نوجوان ہے یہ تو اس پہ جو نبوت کی نشانی ہیں، علامات ہیں، تو لہٰذا آپ اس کا خیال رکھیں، ان کی حفاظت فرمائیں۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد جو ہے وہ ایک غیر معمولی واقعہ اس لیے ہے کہ دنیا جس ڈگر پہ آ چکی تھی، جس ظلمت اور اندھیرے میں رہ رہی تھی، وہاں پر اب ایسی روشنی کی ضرورت تھی، ایک ایسے نور کی ضرورت تھی کہ جس سے یہ ظلمت کا نظام ختم ہو جائے اور انسانیت کو ایک ابدی روشنی مل جائے جس کے راستے پہ چل کے انسانیت اپنی منزل کو پا سکے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو آپ کی آمد کی خوشی کیوں نہ ہو کہ ایک نظام کو بدلا جا رہا ہے، دنیا کو ایک رہنمائی مل رہی ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے ایک دستور اور لاہ عمل دیا جا رہا ہے۔ تو اس ہستی کے آنے کی خوشی یا اس کے آنے پہ جشن یا اس کے آنے پر ہم مطلب اظہار محبت اور خوشی نہ کریں تو یہ ناشکری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس احسان کی جو خود اللہ نے قرآن میں ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ یہ احسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہم ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر ان کے فرائض بیان کیے، یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو فرائض ہیں اس سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ احسان منوا رہے ہیں، تو احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان ہے خوشی کے جواب، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے کہ اس پہ خوشی کا اظہار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اور اہل ایمان پر احسان کیا، تو اہل ایمان پر تو یہ واجب ہے وہ خوشی منائیں۔ میں تو اس طرح بھی دیکھا، میں نے پڑھا بھی ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ یہاں پہ کچھ ایسے ہندو اور سکھ شاعر بھی ہیں جنہوں نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ، وہ شاعری بھی میں نے دیکھی ہے ان کی، تو اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ بات کروں۔ وہ اشعار جو ہندو ایک ہیں اور ایک سکھ نے اس پہ کام کیا، ہم نے اس پہ ایم فل کرایا ہے ماشاءاللہ، کہ وہ شاعری جو غیر مسلموں نے کی آپ کے حق میں،
تو اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک رہبر اور رہنما بن کر آئے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو رہنما بنایا، اور پھر رحمت للعالمین کا جو لقب ہے، رؤوف الرحیم ہے، تو اب ہادی انسانیت ہیں. تو ان سارے باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میلاد کی جو خوشی ہے اس کو منائیں، سیلیبریٹ کریں. اور پھر اس کے آبجیکٹو کی طرف آئیں گے جب کہ وہ میلاد کا آبجیکٹو کیا ہے، اور وہ پھر سیرت طیبہ کی پیروی ہے. تو جب ہم سیرت طیبہ کی پیروی کریں گے تو پھر وہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی تو وہ حقیقی طور پہ ہماری کامیابی کی منزل آئے گی. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا دستور حیات، تو آپ نے کہا کہ ابھی پہلے یہ بات مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جشن کے لیے، جو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. باقی یہ پورا مہینہ منائیں، ایک مکمل اسوہ لے کر آئے، 9 کو منائیں، 12 کو منائیں یا 17 کو منائیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. آپ پورا ناظرین یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جہاں سے گفتگو ہم چھوڑ رہے ہیں سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. وہ شمع کی ہو محفل، کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پناہ یا خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے.
बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इवें नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करने से पहले जहाँ से हमने इस सिलसिले को छोड़ा है, मैं हाशमी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करें। जनाब मुनीर हाशमी। शबीरा दो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम शबीरा तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। इसमें अहमदी का वजीफा है, हर एक गम का इलाज। इसमें आमदी का वजीफा है,
ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، ذرہ ذرہ خورشید نظر آتا ہے، جس طرف سے میرے سرکار گزر جاتے ہیں، جس طرف سے میرے سرکار گزر جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جی ہاشمی صاحب بہت خوبصورت سریلی آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آپ کمپلیٹ کوڈ آف لائف لے کر آئے، ایک مکمل اسوہ حسنہ لے کر آئے، اور پھر پوری کائنات کے لیے ان کا دین اسلام بھی آفاقی، اور پھر وہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ ایسے نبی کی آمد پر اللہ رب العزت نے بھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرما کر جو ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، تو ہمیں کیسے شکر ادا کرنا چاہیے؟ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ڈاکٹر عبد القدوس صاحب اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ اللہ پاک نے جس کا احسان جتلانا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مناسب سمجھا، ورنہ اتنی عظیم ذات جس کے کروڑوں احسان ہیں اس کائنات کے اوپر، تو اس کی ذات عالی نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی طرف توجہ دلائی۔ اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ہماری، تعلق، وہ تو اصل دین ہے، جی وہ اصل دین ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہ اصل دین، یعنی یہ دین کی بنیاد ہے۔ اب یہ محبت کے مختلف انداز ہیں، اس کے مختلف جہتیں ہیں۔ ایک جہت تو یہ ہے کہ جیسے اس حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ انسان کی محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قبیلہ کے ساتھ، جیسے قرآن میں سورہ توبہ میں اس کا تذکرہ ہوا، وہ ساری حسی محبتیں ہیں۔ لیکن ایک روحانی اور قلبی محبت ہوتی ہے، روحانی اور قلبی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کے برابر کوئی تیسرا نہیں جا سکتا۔ سب سے اوپر جو ہے محبت الہی ہے، اس کے بعد محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو محبت کا انداز ہے یہ ہے کہ جب حضور نے اس کی ایک نشانی یوں ذکر فرمائی کہ وہ شخص جو میرا نام سن کر اتنی اس کے اندر جو ہے وہ حرارت، حدت اور انیشیٹو پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہے،
تو اس شخص پر اگر جبریل امین بد دعا کرے تو میں آمین کہتا ہوں. اس نے مجھ پر جفا کی، جنہوں نے میرا نام سن کر مجھ پر درود شریف نہیں بھیجا، تو جفا کی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک انداز محبت ہے کہ ہم سرکار کا نام سنیں، اور یہی اس امت کا جو ہے وہ ایک طرہ امتیاز ہے. فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، بدعمل ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا، یورپ میں بھی دیکھا، ہم نے ہر جو ہے وہ ملٹی کمیونٹیز کے اندر دیکھا، ملٹی نیشنل کمیونٹی میں دیکھا کہ اللہ کا نام آئے گا تو لوگوں کے اندر کچھ ہلچل نہیں پیدا ہوگی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو بچیاں سر پر کپڑا رکھ رہی ہیں، سر کو جھکا رہی ہیں، اپنا آپ کو درست کر رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس ہستی کا ایک ادب ہے، ایک محبت ہے، اور یہ ایمان کی ایک علامت ہے. اب جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور پیاسوں کو اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو وہ سعادت عطا فرمائے. کچھ لوگوں کو فرشتے اس طرف لے کر جائیں گے اور پوچھا جائے گا کدھر لے کر آ رہے ہو؟ جی یہ آپ کے غلام ہیں. تو یہ بھی اس نعمت سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں. فرمایا ان کو لے جاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے راستے کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے راستے اختیار کر لے تھے، اور میرے نافرمان ہیں، ان کو لے جاؤ ادھر سے. اس سے یہ بات اشارتاً ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنائیں گے جو ان کا اطاعت گزار ہے، جو ان کی بات کو مانتا ہے، جو ان کے حکم کو سن کر اپنا سر جھکاتا ہے، جو ان کے مطابق اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نظام وہ لے کر آئے ہیں اس نظام پر سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا ہے اس چیز سے رک جائیں. اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کے سامنے ان کے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا لیکون لہم الخیرہ، کسی مومن مرد و عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حضور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنا اختیار استعمال کرے. تو میری دانست میں یہ جتنے بھی محافل ہیں اور میلاد النبی شریف کے جتنے بھی یہ مذاکرے ہیں، مجالس ہیں، محافل ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وہاں بیٹھے جب حضرات گفتگو کر رہے ہوں تو ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مگر بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم حضور کے ان مبارک جو ہے وہ ارشادات پر توجہ نہیں دیتے. آپ نے تو ایک بڑی سیدھی سی بات بیان فرما دی، لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی عہد نہیں ہے، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے امانت کے بارے میں یہ فرمایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا جو اپنے عہد کی، اپنی گفتگو کی، امانت کی، اور جو ہے وہ ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ تو مومن نہیں ہو سکتا. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بھی بولے گا بات جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب بھی امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. اب یہ دیکھیے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور ہم ان کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کاموں کے ذریعے. لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو شاید ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے جو مومن کا معیار بننے کے لیے انہوں نے مقرر فرمایا ہے. اگر ہم اپنی عملی زندگی میں، آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، یہ ملاوٹ کرنے والا مجھ سے نہیں ہے. ہم ملاوٹ کرتے رہے پورا سال اور ان کی آمد کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں، وہ اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے؟ سوال یہ ہے. انہوں نے تو اصول دے دیا کہ جو یہ کرے گا میری امت کے ساتھ دھوکہ کرے گا، انسانیت کے ساتھ دھوکہ کرے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق نہیں ہے تو پھر یہ ایک ذاتی شہرت اور خیال ہو سکتا ہے. تو مختصراً عرض کرنا یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات سن کر حیا پیدا ہو، میں جو کچھ کیے جا رہا ہوں وہ مجھے رک جائے ان کی محبت کی وجہ سے، کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہ ان کے مزاج اقدس کے اندر میرے خلاف کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ وہ اپنی نظر کرم مجھ سے اٹھا لے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان مجالس کا کوئی خاص فائدہ ہے، بس ایک ذہنی اور قلبی یا ایک یہ کہ ہماری ریفریشمنٹ ہے، لیکن اس سے عملاً فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ عملاً فوائد یہی ہیں کہ ایک انسان اپنی برائی چھوڑ دے، یہ جو ہے ان ایام کے آنے کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 12 ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے یہ محافل کا قیام انعقاد جو ہوتا ہے، کیا اس کی جو عمل نہیں کرتا کیا وہ نتائج سے خالی رہتا ہے؟ اس کی کیا صورت ابھی جو بات کی ہے، دیکھیں قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے نا کہ آپ کی جو اطاعت ہے وہ ایمان والوں کے لیے لازمی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک۔ تو اطاعت جو ہے نا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر میں دعویٰ کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں ایک چیز سے تو میں اس کی بات نہیں مانتا تو میرا محبت کا دعویٰ تو جھوٹ ہوا۔ تو جھوٹ بولنے والا یا غلط دعویٰ کرنے والا کیسے پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے؟ اس لیے محافل ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، اس میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں پھر اطاعت جو ہے نا اس کا جذبہ پیدا ہو۔ یعنی وہ محافل اس لیے ہوں کہ محافل کے بعد میں یا کوئی انسان وہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ چھوڑ دینا ہے، میں نے ملاوٹ چھوڑ دینی ہے، میں نے غیبت چھوڑ دینی ہے۔ اچھا یار 1 سال چھوڑو، اچھا میں کہتا ہوں جی زندگی میں فرض ہے میں نے جو 50 ربیع الاول یعنی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے، تو میں اگر ہر ربیع الاول میں 1 برائی چھوڑتا تو آج میں کم از کم جو 50 نیکیاں کر رہا ہوتا، جو 50 برائیوں سے دور ہوتا۔ اگر ہم 1 سال میں 1 عہد بھی کر لیں کہ میں نے اس سال جو ملاوٹ نہیں کرنی، حدیث پڑھی ہے، اتنی بڑی حدیث ہے، آج ہماری منڈیاں، ہمارے کاروبار کہاں ہیں، ہماری صنعتیں، ہماری فیکٹریاں سب ملاوٹ پہ چل رہی ہیں۔ تو اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے 1 سال ملاوٹ نہیں کرنی، 1 سال ہم نے کم نہیں تولنا ہے، 1 سال ہم نے دیانت پوری کرنی ہے، امانت کو چھوڑ دینا، بدعنوانی، تو یہ سارے ادارے نیب اور یہ ادارے کیوں کام کریں گے؟ اگر مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے لگ جائے نا تو اس سب برائیوں سے دور ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مومن ہر غلطی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جب ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کا لقب رکھتے ہیں تو پھر ان کے امتی ہونے میں مجھے تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے نا کہ کم از کم میرے اندر کچھ صداقت و امانت کا کوئی لیول تو ہو نا کہ میں روز محشر سامنے پیش ہو سکوں۔ تو اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محافل میں جائیں، وہاں پر ایسے درس ہوں، ایسے جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، آبجیکٹیولی بیان کریں کہ آج ہم اس محفل سے جب اٹھ کر جائیں تو اپنے اندر ایک تبدیلی تو محسوس کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر محبوب کی اطاعت کی جائے نا، اس کے پیچھے چلا جائے، پھر جو محبوب نے کہا اس کی بات کو مانا جائے۔ تو اس لیے اطاعت ضروری ہے۔ یہ جو اکثر ہم آیت پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ ربیع الاول میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے ہر جگہ لکھی بھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ آپ کی اطاعت وہی کرے گا، آپ کو رول ماڈل اسوہ حسنہ وہ بنائے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو کہ میں نے میدان محشر میں جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی کرے گا جس کا ایمان بھی ہوگا اور اللہ سے ملاقات کا یقین بھی ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی جواب دہی سے بے خبر ہو چکے ہیں اور اس لیے محافل کا اثر نہیں ہو رہا، اس لیے ہم بڑے بڑے پروگرامات بھی کرتے ہیں، اس کے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، کانفرنسیں بڑی بڑی ہم کرتے ہیں، اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب میں نے تو یہ جملہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ بھی میں کہہ دوں کہ جو میلاد تو منانے کے لیے ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے، تو ہم میلاد بھی منائیں اور سیرت کو بھی اپنائیں، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے چلائیں اور محبت کے تقاضوں کے ساتھ، کیونکہ محبت محض دعویٰ نہ رہے بلکہ محبت جو ہے وہ عمل کا تقاضا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر ہمارے سارا کیا کرایا ضائع ہو۔ یا خود قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس میں تم تھوڑی سی بھی غلطی اور بے ادبی کر بیٹھتے ہو, تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی, وانتم لا تشعرون. تو اس لیے یہ واقعہ کو خاص نہیں ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے نا کہ وہ بدوؤں کے لیے تھا جو باہر سے آئے تھے, نہیں, یہ جنرل حکم ہے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. کہ اس لیے ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, یہاں ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے, پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ, نیا کھلاؤ, کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گفٹس پاستا اور گفٹس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو, ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گفٹس پاستا, گفٹس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو, کسی کو منانا ہو, دل میں بسانا ہو, ذائقہ اس کا چھائے, کھا کے مسکرائے. جو بھی گفٹ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری, ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گفٹ سوئس رول, جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گفٹ سوئس رول, جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। माशाअल्लाह आप लंदन रहते हैं और वहाँ एक तबलीग का इशात इस्लाम का फरीज़ा भी अंजाम दे रहे हैं और एक किताब जो है माशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने एक किताब सीरत के हवाले से माशाअल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो है खूबसूरत किताब लिखी है इंग्लिश में। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि ये जो ईद मिलादुन नबी है ये खुशी का इजहार है, अमल एक अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी सीरत जो है वो एक दो पहलू हैं, आपकी ये दो जिहतें हैं। मैं आपकी तरफ आकर ये सवाल करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ लंदन में आप रहते हैं किस अंदाज से वहाँ ये मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है और सीरतुन नबी के हवाले से कैसे गुफ्तगू होती है, और पूरी यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो किस अंदाज से वहाँ के मुसलमान और गैर मुस्लिम जो हैं क्या वो भी इसमें शरीक होते हैं? ये थोड़ा सा नाज़रीन को इससे आगाह करें। डॉक्टर साहब, यूरोप की जो कम्युनिटी लाइफ है या मल्टी फेथ जो कम्युनिटीज़ मिलकर रहते हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया का माहौल बहुत ही फेवरेबल है और हम अपने जो अंग्रेज़ और क्रिश्चियंस हमारे दोस्त हमसाए और हमारे कोलीग्स हैं वो बड़े वेलकमिंग हैं। अक्सर मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए वहाँ और हमारी कम्युनिटीज़ करती रहती हैं। उसमें हम अक्सर नॉन मुस्लिम जो फ्रेंड्स हैं, डिग्निटीज़ हैं, उनको हम दावत देते हैं। एक प्रोग्राम में हमने थेरेसा मे को दावत दी और जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थी। अब उनके एहतराम का लेवल आप देखें कि वो हमारे सेंटर में आई, उसने अपनी जूती खुद उतारी, अपने सर के ऊपर दुपट्टा लिया, उसके जो अटेंडेंट थे उन्होंने उसको कोई फेवर नहीं किया, ना कोई जूती उतारने में ना किसी और चीज़ में। वो बाहर खड़े रहे, वो अंदर हमारे सेंटर में आई, जूती उसने उतारी, सर के ऊपर दुपट्टा लिया, पूरा अपने आप को कवर किया और आकर आराम से अपनी सीट पर बैठी और सर झुकाकर हमारी सारी गुफ्तगू सुनती रही। और बाद में उसने अपना जो मैसेज दिया कि वो मैसेज यही था कि हम वी आर वेरी मच प्लीज ऑन द ओकेजन दैट द सेलिब्रेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज बीइंग proceeded here. I'm very glad to attend this session and I congratulate. तो ये नॉन मुस्लिम हमें कंग्रेचुलेशन भी करते हैं। मैंने उस मौके पर अपनी ये किताब पेश की और उसने सर झुकाया हुआ था आंखों पर और मोहब्बत से उस किताब को उसने कबूल किया और मैंने थोड़ा सा इसका तारुफ करवाया तो कहने लगी कि आई डेफिनेटली रीड दिस बुक। तो मतलब ये एक एहतराम है कि मैं तो एक सिटीज़न हूँ ना उस कंट्री का और वो हमारी हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन
وہ ہمارے لیول پر آ کر جب وہ کمیونٹی میں آتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم جب یہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹیک دا میسج آف دا مرسی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. یہ ہمارا ایک پرپس ہوتا ہے. اس کے لیے ہم اپنے تمام احباب کو بلاتے ہیں, دوستوں کو بلاتے ہیں, کرسچن لیڈرز کو بلاتے ہیں, جیوز کو بلاتے ہیں. میں نے بہت سے پروگرام کیے خود جس میں جیوش کمیونٹی کے لوگ دے ور ویری فرینڈلی ٹو اس, اور انہوں نے بڑی فرینڈلی ہمیں اپنے سیناگوگ میں بھی بلایا. ہم نے ان کو جب بھی بلایا دے آر آلویز سے یس اینڈ دے اٹینڈیڈ آل دا پروگرام. وہ اسپیک بھی کرتے ہیں, اپنا میسیج بھی کنوے کرتے ہیں. اس طرح سے سکھ ہیں, ہندو ہیں, اور جو ہے وہ جو لوکل ایجوکیشنل ہماری اتھارٹیز ہیں ان کے لوگ آتے ہیں, اور میڈیا کے لوگ آتے ہیں, تو وہ اس میسیج کو کنوے کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ ایک ویل نون ٹریڈیشن ہے یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر کہ دیز ڈیز آر ویری مچ نون بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی. رمضان اور ربیع الاول دے نو مور دین اس کہ اب رمضان ہے تو اس میں مسلمان جو ہے یہ نہیں کھائے گا. او دس از اے رمضان. وہ کہتے ہیں سوری سر آئی فورگیٹ, یعنی پانی پیا, اور سوری ڈاکٹر صاحب میں بھول گیا تھا آپ کا رمضان ہے. یعنی احتراماً کہ میں آپ کے سامنے پانی نہیں پیوں گا کہ آپ کا روزہ ہے. تو یہ ویلیو احترام کرتے ہیں. اور ہماری خواتین حجاب پہن کر آتی ہیں آفیسز میں, ہمارے کولیگز, ہم نے کام کیا. میرے جو سن ان لا ہیں وہ لندن پولیس میں ہیں اس وقت. وہ کہتے ہیں جی میں وہاں کام کرتا ہوں, ہماری بہت ساری مسلم خواتین ہیں جو حجاب میں آتی ہیں اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اپنے حجاب کے اندر اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیتی. کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یورپ کے اندر جو یہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بڑی آبجیکٹیو ہوتی ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا میسج آف پیسفل میسج آف اسلام ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی, ٹو دا ملٹی فیتھ کمیونٹی. If at least we want to reduce the hatred of Islam, this is our success. کہ ہم اتنا کر دیں کہ وہ اسلام کے لیے تھوڑے سے مطلب کہ ان کی نفرت ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی آپ ناظرین کو خوبصورت سا میسج جو محبت رسول بھی ان میں پیدا کرے اور عمل بھی دونوں. دیکھیے میرا میسج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انسانیت کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کا لفظ ہے. ناظرین میں نہیں, ناظرین میں ہمارے عام طور پر مسلمان ہیں نا, عام طور پر, لیکن میں پوری کمیونٹی کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے, وہی میرا میسج ہے. آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش اور دوسرے انسانوں کے لیے بینیفیشل ہے, دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. یہی میرا میسج ہے کہ ہم اس ہستی کے غلام ہیں جنہوں نے ساری عمر خود تکلیف میں گزاری, لیکن انسانیت کے لیے, دشمنوں کے لیے, اپنے جان کے پیاسوں کے لیے روتے رہے کہ وہ دوزخ میں جانے سے بچ جائے. ہم ان کے امتی ہیں جو چڑیا پر بھی جو ہے ظلم نہیں ہونے دیتے تھے, جو ایک بلی کے اوپر بھی تکلیف دینے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے, اور وہ انہوں نے انسانیت کو نیچے سے اٹھا کر عروج تک پہنچایا. اور وہ جو مطلب یہ کہ جو اور کچھ نہیں جانتے تھے وہ اوروں کے ہادی بن گئے, جیسے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور خلاصہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اور آپ نے جو آیت قرآنی پڑھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے, باور یہ کرانا چاہتا ہے کہ میں نے کائنات کو پیدا کیا, میں نے انسان کے لیے تمام سہولتیں پیدا کیں, 1,24,000 پیغمبر بھیجے, اور پھر زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا, اور پھر اس پر تاروں کی منزلیں سجا دیں. لیکن میں نے احسان نہیں جتایا. انسان کو آسن تقویم کے سانچے میں ڈھالا, احسان نہیں جتایا. جب میں نے اپنا محبوب نبی تمہارے درمیان بھیجا تو اللہ نے فرمایا
کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا. تو اب ان کی محبت جو ہے یہ کس طرح، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے استاذ ہیں اور چیئرمین شعبہ اسلامیات ہیں، بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے پیدا کی جائے؟ دیکھیے جی، بات تاکہ وہ اتباع بھی کریں، اطاعت رسول کی طرف بھی آئیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی جامع بات کی ہے. تو آج اس پروگرام کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا، اس کے اندر ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، وہ اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم ان کے اندر پہلے رحمت کا پہلو لائیں. اس وقت جو امت ہے نا ہماری، اس میں رحمت کا پہلو بہت کم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آج مسلمان امت جو ہے اور اس کا نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس کے اندر فساد ہے، جنگ و جدل ہے، علاقائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر اور مختلف بنیادوں پہ انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا. تو جو رحمت کا پہلو ہے نا آپ کا، جب ہم وہ لے آئیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، مکی دور بھی دیکھیں اور مدنی دور بھی دیکھیں، دونوں ادوار اور اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس میں بھی ہمیشہ آپ نے رحمت کی بات کی. آپ رحمت بن کے دنیا میں آئے اور آپ نے اس رحمت کو ثابت کیا. تو یہ رحمت کا جو پیغام ہے نا، یہ ہمیں اپنی جب نوجوان نسل میں لائیں گے تو پھر محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. آج نوجوان نسل کو ہم یہ پیغام شاید سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم وہ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جو مسلمان آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور پھر مظالم ان کے اوپر بھی ہو رہے ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ہے نا، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ عام کریں گے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے جو نا کورسز کے اندر، ٹیچر معلم کے طور پر بھی، علماء اپنے ممبر کے ذریعے بھی، تو تب معاشرے کے اندر یہ چیز آئے گی اور پھر غیر مسلم نوجوان بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے. وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ رحمت کا پہلو ہمیں یہاں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے عالمی حالات کے تناظر میں اور پاکستان کے بالخصوص حالات کے تناظر میں، کہ جہاں پر سیاسی طور پر، لسانی طور پر، مذہبی طور پر ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب کو اکٹھا کر کے رحمت کی طرف لانے کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک امت بنایا تھا، امت واحدہ بنایا تھا، ہمیں اس سے اتحاد کی طرف، جب ہم اتحاد کی طرف آئیں گے اور رحمت کے ساتھ جمع ہوں گے تو نوجوان بھی اور نئی آنے والی نسل بھی جو ہے اس میں عشق اور محبت پیدا ہوگی. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ دہر میں اجالا تبھی ہوگا کہ جب ہم عشق کو پیدا کریں گے. اور وہ عشق کا جو جذبہ ہے نا، وہ اسی وقت ہوگا جو آپ کی کائنڈنس ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ کی مہربانی ہے. وہ چیز ہم اپنی نوجوان نسل کی طرف لائیں. اور یہ میلاد کے مہینے کے اندر بھی اور پورے سال 11 مہینے میں چاہتا ہوں کہ ہم جو محافل کریں اس کے اندر یہی پیغام دیں کہ اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور آپ کا جو کردار، آپ کی سیرت اور آپ کا جو پیغام ہے وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پیغام کو، اس کے ایک، میں کہتا ہوں ہر سال ہم ایک حصے کو اپنا لیں، اس کا ایک جز لے لیں، تو انشاءاللہ زندگی کے کئی سال جو ہیں اس میں ہم پوری آپ کی تعلیمات کا احاطہ کر سکیں گے، آپ کی اطاعت اور اتباع کر سکیں گے. تو جب اطاعت و اتباع ہوگی تو محبت اس کے اوپر یعنی غالب آ جائے گی. اور محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور ہماری جو نجات کے لیے، اخروی نجات کے لیے محبت، اطاعت اور اتباع، یہ تینوں چیزیں مل کر ہمیں ذریعہ نجات بنے گی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. ماشاءاللہ. جی ہاشمی صاحب، پروگرام کے اختتام پر آپ ہدیہ نعت پیش کریں. جی. مجھ پہ بھی کرم ہو کبھی سرکار مدینہ، مجھ پہ بھی
کرم ہو کبھی سرکار مدینہ دل میرا بھی ہے طالب دیدار مدینہ دل میرا بھی ہے طالب دیدار مدینہ مجرم کو جہاں بھی ملے لطف و عطا کی مجرم کو جہاں بھی ملے لطف و عطا کی بے مثل ہے کونین میں دربار مدینہ بے مثل ہے کونین میں دربار مدینہ بکتے ہیں کروڑوں دلے عشاق وہاں پر بکتے بکتے ہیں کروڑوں دلے عشاق وہاں پر اللہ یہ رونق بازار مدینہ اللہ یہ رونق بازار مدینہ قدسی بھی زیارت کو ہے بیتاب ظہوری ہے رش کے دو عالم درو دیوار مدینہ مجھ پہ بھی کرم ہو کبھی سرکار مدینہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ ہاشمی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، پہلے بھی آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بہت اپنا وقت نکالا، تشریف لائے. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بلا شبہ نعمت عظمیٰ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر تشریف لائے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی. مسند امام احمد میں ہے کہ میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں بشارت عیسیٰ روح اللہ ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جیسے ڈاکٹر صاحب نے سیدنا عبد المطلب کے بارے میں فرمایا، انہوں نے بھی آپ کی آمد پر اشعار پڑھے، اشعار فرمائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام موجود تھے اور وہ ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے. کیا ذکر کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنا حسین و جمیل آپ جیسا رسول جو ہے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو گویا کہ وہ صحابہ بھی آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اپنی آمد کا خود ذکر فرمایا، اپنی ولادت کا ذکر فرمایا، اپنے نسب کا ذکر فرمایا، اور یہ صحیحین میں موجود ہے. اور صحیحین کی ابھی ایک حدیث جو ہے وہ سویبہ لونڈی کنیز کے حوالے سے جو ابو لہب نے ان کو آزاد کیا تھا، تو یہ صحیحین میں بھی موجود ہے، سیاہ ستہ میں بھی موجود ہے. اور ایک میلاد جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا، جس کو کائنات کا ہر انسان جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. اور یہ میلاد، یہ نعت جو ہے، یہ محض نعت نہیں بلکہ یہ حدیث تقریری کا درجہ رکھتا ہے کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری. تقریری حدیث وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ پڑھی جائے، کوئی بات ہو، جب وہ کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر خاموشی کا اظہار فرمائے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں سے 2 شالہ اتاریں اور نیچے بچھائیں اور حسان بن ثابت سے یہ فرمائیں کہ آؤ ذرا اس پر کھڑے ہو کر مجھے میری نعت سناؤ، اور وہ نعت بھی کیسی پڑھیں جس میں آپ کا میلاد ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہے. وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے میرے آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کوئی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ دیکھتی کیسے کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ نے جیسے چاہا اللہ رب العزت نے آپ کو ویسے بنا دیا. تو کائنات انسانی کے سب سے عظیم انسان پیغمبر آخر الزماں کا آپ کی موجودگی میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھ کر کائنات انسانی کے ہر شخص کو بتا دیا کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. اگر ان کی آمد کا اور اس نعمت عظمیٰ کا شکرانہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا، تمہاری عظمت میں اضافہ کرے گا. یہ عظمتوں کا سامان جو ہے محبت رسول میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، اتباع رسول میں ہے، اور ان کے فرمودات کو، ارشادات کو اپنے جسم پر نافذ کرنے کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ دین حق کی شرط اول ہے. اس کے ساتھ ہی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیونکہ یہ تمام عظمتیں جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں موجود ہیں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں
تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ناظرین، جس نے آمد رسول سے کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اگرچہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس کا حق ادا کر سکیں، تاہم اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو، ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Ghafoor Beverages. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ، صرف مکس نیوز پر۔